معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے جھوجا قبیلے کی تاریخ پیش کی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں چنگیز خان اور آل چنگیز خان کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس تاریخ کو آگے بڑھاتے ہوئے عرض کرتا ہوں کہ سوویت روس کے مورخ کو آتونووا کی تاریخ بھارت کا اتہاس، جو کہ سینکڑوں حوالوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے، سے یہ تو ثابت ہو ہی چکا ہے کہ سن 1526 میں ہندوستان فتح کے بعد بابر نے سینٹرل ایشیا سے بابر کے ساتھ آنے والے ترکوں اور منگولوں کو زمینیں دی تھیں جو آگے چل کر جاگیریں کہلائیں۔ آرنلڈ لکھتا ہے کہ سن 1347 کے نزدیک چنگیزی سلطنتوں میں تقسیم کی وجہ سے ذوف پیدا ہو گیا تھا۔ جب حکمرانوں کو زوال آتا ہے تو ان کی نسلیں اور وہ خود جلا وطن ہونے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ شاہی مغل خاندان، یہاں میں ایک اور مغل خاندان کا ذکر کرتا ہوں جس کا تعلق اورنگزیب سے ہے، یہ میں مثال کے طور پر دے رہا ہوں۔ مدھوبنی بہار ایسا ہی جلا وطن ایک خاندان میں نے صوبہ بہار کے مدھوبنی شہر میں دیکھا تھا۔ اب بڑی آبادی میں تبدیل یہ ترک خاندان شاہی خاندان کے نام سے مشہور ہے۔ ڈاکٹر عطا اللہ اس خاندان کے فرد ہیں۔ انہوں نے مجھے اپنے بزرگوں سے ملوایا۔ یہ خاندان سنگھانیہ چوک اردو بازار میں رہتا ہے۔ کس بادشاہ کی اولاد ہیں یہ انہیں نہیں معلوم ہے، بس اتنا بتایا کہ بزرگ کہتے ہیں کہ مغلوں سے کوئی تعلق رہا ہے۔ اب تو ہم ترک درزی ہیں۔ 1979-80 میں ترکوں کی تلاش اور جستجو نے مجھے اس خاندان تک پہنچا دیا تھا۔ اس وقت بھی میں نے اس علاقے کو اجاڑ اور جنگلی علاقے کی صورت میں دیکھا تھا۔ انقلاب زمانہ کے ساتھ کسی بادشاہ یا اس کے خاندان نے جلا وطن ہو کر خود کو نیپال کے بارڈر پر گھنے جنگلوں میں چھپایا تھا۔ تب یہ علاقہ اور بھی زیادہ خطرناک رہا ہوگا۔ راجہ دربھنگا کی فوجوں کے کپڑے یہ لوگ سیا کرتے تھے۔ ان کے بزرگوں نے بتایا کہ راجہ دربھنگا ان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ کیوں؟ شاید اس لیے کہ راجہ دربھنگا ان کی اصلیت سے واقف تھے کہ یہ اورنگزیب کے باغی شہزادے اکبر کی اولاد ہیں۔ اورنگزیب کے خوف سے مہارانا ادے پور باغی شہزادے اکبر کو چھوڑ کر پہاڑوں میں بھاگ گیا تھا۔ شہزادہ اکبر پہلے فرار ہو کر سمبھاجی کے پاس پہنچا اور وہاں سے ایران بھاگ گیا۔ مفتی شوکت علی فہمی، اورنگزیب کی حکومت افغانستان تک تھی۔ پنجاب کے راستے سے ایران جانے میں خطرہ ہی خطرہ تھا، لہٰذا اس نے نیپال کی راہ پکڑی ہوگی اور نیپال کے بارڈر مدھوبنی سے کچھ دور جنگلوں میں سکونت اختیار کر لی ہوگی۔ 1980 میں یہ جگہ مدھوبنی سے دور جنگل میں اردو بازار ایک گاؤں اور جنگل جیسا تھا۔ ان کے بزرگوں سے میں نے کہا یہاں بازار تو ہے نہیں، اس جگہ کا نام اردو بازار کیسے پڑا؟ بتایا یہاں ہفتے میں بازار لگتا ہے۔ بزرگوں نے اس کا نام اردو بازار رکھ دیا ہوگا۔ اردو بازار نام رکھنا بھی اچھے خاندان کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ شہزادہ اکبر کی اولاد اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ ترک آتش باز، یہ ایک میں دوسری مثال دے رہا ہوں۔ ترک آتش باز ایسا ہی جلا وطن ترک خاندان سنبھل ضلع سنبھل میں بھی آباد ہے۔ یہ اپنے آپ کو جھانسی کی رانی کے توپ خانے کے سپہ سالار کالے خاں کی اولاد بتاتے ہیں۔ خود کو نسلاً ترک کہتے ہیں۔ 31/3/1858 کو انگریزوں کے مقابلے میں جھانسی میں رانی لکشمی بائی کی شکست ہو جانے کے بعد اور سالار توپ خانہ کالے خاں کے مارے جانے کے بعد یہ خاندان دہلی کی طرف بھاگا۔ حسن پور کے نواب نے کچھ دن پناہ دی، پھر معلوم ہوا کہ خاندان کالے خان کی تلاش ہو رہی ہے، تب یہ بنجاروں کے بھیس میں بجائے دہلی کے سنبل کی طرف بھاگے اور سنبل قلعے کے چاروں طرف جو نہر تھی اس وقت وہ جاری تھی۔ ان لوگوں نے بنجاروں کی حیثیت سے سنبل قلعے کی نہر کے کنارے پر ڈیرے لگا دیے۔
ایک عرصے تک یہ بنجاروں کی حیثیت سے وہاں پڑے رہے۔ جب حالات کچھ سازگار ہوئے اور ملک میں امن و امان ہو گیا تو انہوں نے نہر کے کنارے ہی اپنے مکان بنا لیے اور آتش بازی کا کام شروع کر دیا۔ یہ آج آتش بازوں کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا علاقہ سنبل میں چمن سرائے کہلاتا ہے۔ یہ علاقہ کبھی قلعے کی نہر کا تھا۔ توپ خانہ ترک ہی ہندوستان میں لے کر آئے تھے۔ بارود ترکستان میں ہی ایجاد ہوئی تھی۔ ترک ہی توپ خانے کے ماہر مانے جاتے تھے۔ ہندوستان بھر کا نظام توپ خانہ ترکوں ہی کے ہاتھ میں تھا، اس لیے قبیلہ آتش باز نسلاً ترک ہی ہے۔ آج کل یہ قبیلہ ہندوستان بھر میں طرح طرح کی خوشیاں اور جشن منانے میں استعمال ہونے والا آتش بازی کا سامان بنانے کا کاروبار کرتا ہے۔ بیان شدہ تمام حالات اشارہ کر رہے ہیں کہ جھوجے چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کی اولاد ہیں۔ انہیں ہندوستان میں آج جھوجے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ چنگیز خان کے لڑکے چغتا خان کی اولاد میں سعید خان چغتائی دور اکبری میں 1567 میں ہندوستان کے مشہور صوبے سنبل میں گورنر تھا۔ یہ جھوجوں کی تاریخ تھی جو آج یہاں تک بہت سے ثبوت اور بیانات آپ کے سامنے رکھنے کے بعد ختم ہوتی ہے۔